السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اپنے گھر خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرا نام عظمیٰ ناز فاطمہ ہے اور میں یوٹیوب پر یوسف علیہ السلام کا واقعہ ڈالتی ہوں، جو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ سب لوگوں کے پاس آپ سب لوگوں کو ویڈیو کے ذریعے سے سنا رہی ہوں۔ اور میری حوصلہ افزائی کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اچھے اچھے کمنٹ کریں، شیئر کریں، میری حوصلہ افزائی کریں۔ اور یہاں پر ہے یعقوب علیہ السلام، یعنی کہ مناجات یعقوب علیہ السلام کی جو ہے نعت ہے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اے خدا اے دستگیر بے کساں، تجھ سے فریادی ہے آج ایک نادواں، تجھ سے اپنا درد دکھ کہتا ہے وہ، کب سے رنج و علم سہتا ہے وہ۔ یعنی یعقوب علیہ السلام آج اللہ سے آہ و بکا کر رہے ہیں، اللہ سے آج فریاد کر رہے ہیں۔ اے میرے معبود رب العالمین، ضبط اور برداشت اب دل میں نہیں، اب نہیں طاقت کہ میں جھیلوں جسے، ابل فرقت کے دکھلاؤں کسے۔ اب نہیں یعقوب کے دل میں سہار، اب نہیں یوسف کو بے دیکھے قرار۔ اب نہیں مجھ میں سمائی اے خدا، کیونکہ پیالہ صبر کا اب بھر گیا۔ اب کہہ رہے ہیں یعقوب علیہ السلام 32 سال بعد، پہلے تو جب بھی اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہوتا رہتا تھا کہ ابھی حکم نہیں ہے، ابھی تم نے ایسا کیا، تم نے ایسا کیا، تم نے ایسا کیوں کیا، تو جب تک اللہ کی شکایتیں آتی رہیں۔ لیکن اب آ کے جو ہے یعقوب علیہ السلام صبر نہیں کر پا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اب نہیں ہے دل میں سہار، کیونکہ پیالہ اب صبر کا بھر گیا، اور نہیں کوئی گوارا اے کریم، اب نہیں برداشت اے رب العالمین، اب نہیں صبر و کشبائی ذرا، اب تو مجھ پر رحم فرما اے خدا۔ اب تو میری پیٹھ دوہری ہو گئی، یعنی مڑ گئی، اور بینائی بھی سب جاتی رہی۔ مجھ کو جینا ہو گیا ہے اب کٹھن، سہ نہیں سکتا ہوں اب رنج و محن۔ رحم کر یعقوب پر اے کردگار، فضل کر اپنا الہی آشکار۔ اے میرے معبود اے پروردگار، کب تک دے گا میرا حال زار۔ مجھے ضعیف و ناتواں پر رحم کر، غم ہی غم میں جھک گئی میری کمر۔ قلب سے میرے نکلتا ہے دھواں، اور سلگتے ہیں میرے سب استخواں۔ روتے روتے میری بینائی گئی، اس علم کی اب نہیں طاقت رہی، اب نہیں برداشت دل میں نام کو، اب تو بہتر دیکھوں میں انجام کو۔ حال آخر جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے باتیں ہوئیں جب یہ غیبی صدا آیا، یعنی کہ جب یہ غیبی صدا آئی وحی اور الہی ختم ہو گئی، یعنی کہ جب یعقوب علیہ السلام آہ بکا کر کے ختم ہو گئی، اللہ سے دعائیں کر کے ختم ہوئی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام باغ ہو گئے اور اسی وقت اپنے فرزندوں کو آواز دے کر، یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہاں پر جو ہے انہیں دلاسا دیا کہ یعقوب کی آہ بکا آسمان کا ہر فرشتہ رو دیے دیوار اور جن بشر، رو دیا یعقوب کا سب گھر کا گھر۔ اور ادھر عرش معلیٰ ہل گیا اور آئی عرش اعلیٰ سے صدا، جس کے یہ الفاظ تھے لذت بھرے فقرے، جس کے وجدہ آمیز تھے، آج تیرے پاس کی آہ و بکا، بخش دی میں نے سبھی تیری خطا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعقوب کو کہ بخش دی میں نے تیری سبھی خطا، مجھ کو اپنی ذات یکتا کی قسم، مجھ کو اپنی شان اعلیٰ کی قسم، تیرا یوسف مر گیا ہوتا اگر، آج زندہ کرتا اس کو سر بسر۔ سبحان اللہ۔ اور گلے سے تیرے ملواتا ابھی، کر کے رہتا میں ابھی تیری خوشی، وقت وہ لیکن ابھی آیا نہیں، شاد ہوگا جلدی اے اندوغی، یعنی کہ تیرا یہ جو خواب ہے، جو تیری تمنا ہے، وہ انشاءاللہ ابھی پوری ہوگی۔ جب یہ غیبی صدا آئی وحی الہی ختم ہو گئی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام باغ ہو گئے اور اسی وقت اپنے فرزندوں کو آواز دے کر فرمایا وَاعْلَمُوا مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یعنی ہے فرزندوں، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اپنے فریادیوں اور اپنے مانگنے والوں سے سچا وعدہ فرمایا ہے، اس کو میں جانتا ہوں، جبکہ تم اس سے بے خبر ہو۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہنستے ہوئے دیکھ کر تمام فرزند آپ کے اور اس مسرت انگیز لحظے میں سخت متعجب ہوئے
اور اب ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید آج یعقوب کی مناجات کارگر ہوئی اور حضور رب العزت میں ضرور مقبول ہو گئی۔ یہ جو گمان لگا رہے ہیں لڑکے کہ آج لگتا ہے کہ والد صاحب کی دعا قبول ہو گئی، جو یکایک آپ ایسے مسرت ہو کر ہماری طرف متوجہ ہوئے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اپنے مولا کے فضل کو میں خوب جانتا ہوں، تم نہیں جانتے ہو۔ پھر آپس میں چہمہ گوئیاں کرتے ہوئے کہتے ہیں، یہاں نظم ہے، آج شاید کچھ معمہ مل گیا شاید کہ یوسف کا پتہ، کر دیا آگاہ کچھ اللہ نے اور بتا دی راہ کچھ اللہ نے، ہم کو بھی اب تک نہیں جس کی خبر، جس کا ہے حضرت کے چہرے پر اثر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزندوں سے فرما ہی رہے تھے کہ یوسف کا حال تمہیں معلوم نہیں، مجھے معلوم ہے کہ اتنے میں بحکم خداوندی حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور آپ کا مزاج پوچھتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یوسف اور بنیامین کے غم میں مبتلا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے یعقوب، آپ اپنے دونوں فرزندوں کے مفارقت کا اس درجہ صدمہ نہ کریں اور اطمینان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ عنقریب ان سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے والا ہے اور اب جلدی آپ اپنی مراد کو پہنچیں گے۔ مگر ہاں، یہ تو بتائیے کہ آپ کو یہ صدمے اور تکلیف اور مصائب کیوں پہنچے ہیں اور آپ کیوں اپنے یوسف کے فراق میں اتنی مدت تک پریشانی میں مبتلا کیے گئے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، مجھے معلوم نہیں کیوں میں اتنا امتحان میں مبتلا کیا گیا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک روز جب کہ آپ اپنے تمام اہل عیال اور زن اور فرزندوں کو بیٹھے ہوئے کھانا کھلا رہے تھے اور اس روز آپ کے یہاں بکری ذبح ہوئی تھی اور اس کا بھنا ہوا گوشت آپ اپنے فرزندوں کو کھلا رہے تھے، اتفاق سے اس وقت آپ کے دربار پر ایک سائل آیا اور اس نے آ کر اللہ کے واسطے سوال کیا اور وہ مسکین روزے سے تھا اور شام کے وقت روزہ کھولنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ جب اس نے آپ سے سوال کیا اور اللہ کا واسطہ دے کر بہت اصرار سے اس نے آپ سے مانگا تو آپ نے کچھ نہ دیا اور اپنی مشغولیت میں آپ نے اس کی آواز تک نہیں سنی، جس سے وہ ناراض ہو کر چلا گیا۔ اور اے یعقوب، صرف وہ سائل ہی ناراض نہیں ہوا بلکہ اس کا معبود آپ سے ناراض ہو گیا، اور اس کی ناراضگی کا یہ ادنا انتقام اور بدلہ ہے کہ آپ برسوں اور قرنوں سے اس اولاد ہی کے غم میں مبتلا ہیں جس کی مشغولیت کے سبب سائل کی آواز آپ نے کان دھر نہیں سنی اور وہ آپ کے دروازے سے محروم لوٹ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے یہ باتیں سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام اس قدر روئے کہ بے ہوش ہو گئے اور آپ کی بقا تمام خاندان آپ کا جمع ہو گیا۔ بڑی دیر میں جب ہوش آیا تو اپنے گھر والوں سے فرمایا، ابھی اور اسی وقت جتنا اور جس قدر بھی کھانا ممکن ہو تیار کر کے اور تمام مساکین کو میرے سامنے لا کر بیٹھا دو اور پھر انہیں وہ کھانا کھلانا شروع کر دو تاکہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو اور اپنی رحمت کاملہ سے وہ میرے یوسف کو مجھ سے ملا دے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ نیز اس کے بعد آپ کا یہ ہمکشگی کا قاعدہ ہو گیا کہ مساکین کو بلاتے اور انہیں نہایت پیار اور محبت سے کھانا کھلاتے اور ان کی دعائیں اور اپنی اس لغزش پر ہمیشہ آنسو بہاتے۔ یہاں نظم ہے، کاش کچھ عبرت ہمیں بھی اس سے ہو، کاش سمجھے ہم بھی اس کچھ مسکین کو، اپنے دسترخوان کو دیکھیں ذرا اور خدا کی شان کو دیکھیں ذرا، نوش کیا کیا نعمتیں کرتے ہیں ہم، نام سے دینے کے دکھ بھرتے ہیں ہم، نعمتیں کھائیں کہ سائل کی سنیں، خود نہ کھائیں سائل کے ہو رہیں، کاش ہم انجام کو سوچیں ذرا، کاش دل میں کر لیں خوف خدا، کاش ہو ایسا ایثار کا ہم کو خیال، دل میں بھوکوں کے و پیاسوں کا سوال،
اپنے دسترخوان پہ اپنا دسترخوان یہ اپنا نہیں، امتحان مولا کا ہے یہ بالیقین۔ کچھ نہ کچھ دیتے رہیں لیتے رہیں، کچھ نہ کچھ لیتے رہیں دیتے رہیں، راہ مولا میں نہ ہو دل سنگ لاخ، ہو خدا کے واسطے سینہ فراخ۔ اسرائیل کا خط۔ حضرت یعقوب علیہ السلام شاہ مصر کے نام ایک خط لکھنا چاہتے ہیں، مگر قبل اس کے اپنے جملہ فرزندوں کی طرف مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، یا بنی اذھبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من رحمت اللہ الا القوم الکافرین۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ اے میرے لڑکوں، ایک مرتبہ پھر شہر مصر جاؤ اور وہاں جا کر یوسف اور بنیامین کی ایک مرتبہ پھر جستجو کرو، اور خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کیونکہ خدا کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ بے شک مسلمان کو اللہ پاک سے کبھی نا امید نہ ہونا چاہیے۔ بے شک اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزندوں میں سے ایک سمجھدار صاحبزادے کو اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا کہ شاہ مصر کی طرف یہ خط لے جاؤ۔ بادشاہ مصر کو بعد سلام علیکم کے واضح ہو کہ میرے دادا ابراہیم خلیل اللہ تھے، جن کے لیے آتش نمرود گل و گلزار ہو گئی، اور میرے والد حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، اور میرا نام یعقوب اسرائیل اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کا ایک باغ عطا فرمایا ہے اور شہر کنعان کا نبی مرسل بنایا ہے۔ نیز میرا ایک فرزند یوسف تھا جس کو جنگل میں سے بھیڑیا لے گیا یا کھا گیا، جس کا خون آلود کرتا اب تک میرے پاس بطور نشانی کے موجود ہے۔ نیز اس کا ایک حقیقی بھائی بنیامین بھی تھا، جس سے میں یوسف کی یاد تازہ کیا کرتا تھا اور اپنے دل کو تسلیاں دیا کرتا تھا، مگر افسوس اور 100,000 افسوس اے شاہ مصر، تو نے چور بنا کر اسے اپنے پاس موقد کر لیا، حالانکہ میرے خاندان میں کوئی چور اور زانی نہیں ہو سکتا۔ پیش اے شاہ مصر، اگر تو میرے فرزند بنیامین کو چھوڑ دے گا تو میں تیرے لیے دعا کروں گا، اور تیری 7 پشت تک انشاءاللہ پھلے پھولے گی، اور تیری نسل میں خدا کے برگزیدہ اور پیارے فرزند پیدا ہوں گے۔ نظم۔ پیش کرم کر مجھ پہ تو اے شاہ مصر، رحم فرما مجھ پہ اے ذی جاہ مصر، گل ہے دنیا میں سخاوت کا تیری، گل ہے عالم میں محبت کا تیری، تیرے عدل اور رحم کا شہر ہے آج، تجھ کو اچھا ہر بشر کہتا ہے آج۔ وہ تیری دریا دلی مشہور ہے، سب رعیت شاد ہے مسرور ہے ثنا خواں تیری سب چھوٹے بڑے، سن میری فریاد ولی مصر کے۔ بادشاہ مصر ہے تو ایک نیک نام، تیرا کلمہ پڑھتے ہیں سب خاص و عام۔ میرے یوسف کی نشانی چھوڑ دے تسلی مجھ کو بنیامین سے، غور سے سن تو میری عرضی کو آج، دیکھ ہے پیغمبروں کی اس میں لاج۔ ایک ضعیف ناتوا یعقوب سے، دو عالم دو غم نہ جھیلے جائیں گے، چور وہ ہرگز نہیں ہے اے عزیز، چھوڑ دے اس کو کہ ہے وہ باتمیز۔ بعد یوسف کے وہی ہے میری جاں، جو ہے تیرے قید خانے میں نہاں، گود میری 2 سے خالی ہو گئی، کیا کہوں کیا پایمالی ہو گئی، رات دن 8 پہر شام و سحر، میں ہوں اور بقا ہے ہر سر بسر۔ اے عزیز مصر اس کو چھوڑ دے، ورنہ تو پچھتائے گا، وازار ہے میرے خط سے گر نہ ہوگا وہ رہا، میں کروں گا تیرے حق میں بد دعا، جس کا ہوگا 7 پشتوں تک اثر، ملک تیرا ہوگا سب زیر و بر، لے دعا میری عزیز مصر تو، بد دعا میری نہ لے اے نیک ہو۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند کنعان سے شہر مصر روانہ ہوئے
ہونے کے لیے تیار ہو گئے اور کچھ غریبانہ تحفے طائف اور جناب اسرائیل اللہ کا خط لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے اور منزل بہ منزل راستے طے کرتے ہوئے شہر مصر میں داخل ہوئے۔ ایلچی نے حضور سلطانی میں اطلاع دی کہ کنانی قافلہ آ پہنچا۔ وہاں شاہ مصر جناب یوسف علیہ السلام کی ایک ایک گھڑی اور ایک ایک آن برد روح کے واپس آنے کے انتظار میں گزر رہی تھی۔ چنانچہ اطلاع پاتے ہی آپ شاد ہو گئے اور فوراً ہی خدام کو حکم دیا کہ کنانی قافلہ جلدی دربار میں پیش کیا جائے۔ چنانچہ خدام اور شاہی ایلچی باجلیت تمام وہاں پہنچے اور بہت ہی جلدی کنانی قافلہ دربار شاہی میں لا حاضر کیا اور پھر اسی وقت حضوری میں پیشی ہو گئی۔ کنانی پیش ہوتے ہی نہایت لجاجت سے اپنا عرض حال شروع کیا، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں نقل فرمایا: فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ جِئْنَا بِضَاعَةٍ مُرْجَةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ یجزی المصدقین۔ یعنی جب برادران کنان تیسرے دربار مصر میں پہنچے تو انہوں نے عرض کیا کہ اے عزیز مصر، ہم کو اور ہمارے تمام اہل وعیال کو خط کے سبب نہایت تکلیف پہنچ رہی ہے۔ میں نیز ہم بردار میں پیش کرنے کے لیے کچھ تھوڑے سے تحفے بھی لائے ہیں، پیش ہم غلہ مرحمت ہوں و تصدق علینا، ہم کو اپنی خیرات عنایت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو نہایت اچھا بدلہ دیتا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کا خط حضور سلطانی میں پیش کیا گیا، جسے لے کر نقاب پوش شاہ مصر نے اپنی آنکھوں سے لگایا اور بوسہ دیا اور فوراً اس خط کو کھول کر پڑھتے ہوئے بے ہوش ہو گئے۔ جب تھوڑی دیر میں ہوش آیا تو پھر خط کو پڑھنا شروع کیا اور زاروں قطار روتے ہوئے بے ہوش ہو گئے۔ پھر ہوش میں آ کر اس خط کو آنکھوں سے لگا کر سر پر رکھا اور بوسہ دیا اور اپنا دل مضبوط کر کے کنانیوں کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ اچھا، ہم آپ لوگوں کو انشاءاللہ خوش کر دیں گے، مگر ساتھ ہی اس کے آپ کا خیال اس طرف کیا گیا کہ کہیں جناب یعقوب علیہ السلام میرے حق میں بد دعا نہ کر بیٹھے، کیونکہ بد دعا ماں باپ کی اچھی نہیں، بلکہ ان سے دعائیں لے بالیقین۔ جو دعائیں لیتے ہیں وہ پھلتے ہیں، بد دعائیں لینے والے قلتے ہیں۔ رنگ لاتی ہے ضرور ان کی دعا، چاہیے سب کو ادب ماں باپ کا۔ آج کل ماں باپ کو سمجھیں گے کیا، جب کہ ہے قرب قیامت اے فتیٰ۔ آج مچھر کے برابر بھی نہیں، کیسی ماں اور کیسا باپ اے ہمنشی۔ وہاں ادب ہو کس طرح ماں باپ کا، جب کہ ذرہ بھر نہ ہو خوف خدا۔ جب کہ مولا ہی سے دنیا پھر گئی، کیا کرے گی قدر و ماں باپ کی۔ جب خدا کے بندے پھر گئے، کیا وہ ہو سکتے ہیں پھر ماں باپ کے۔ دیکھو یوسف ہیں نہیں نبی اور بادشاہ، باپ کا ڈر کس قدر ہے ان کو یعنی کہ باپ کی بد دعا کا کتنا ڈر ہے۔ انشاءاللہ اس سے اگلا واقعہ جو ہے میں کل ڈالوں گی اگلی ویڈیو میں، اور میری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں لیتی ہوں اجازت۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔